آپ کے علم میں ہے کہ اب ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے آخری ایام اور محرم الحرام کے ابتدائی ایام، ان میں 3 نہایت اہم واقعات ہوئے ہیں شہادت کے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار، ان کے ساتھی، ان کے اعزاء اور اقربا شہید ہوئے۔ 1 محرم الحرام خلیفہ ثانی فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذی الحجہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ان ایام میں ان موضوعات پر تقاریر کا ہونا اور تقاریب کا منعقد کیا جانا بالکل فطری بات ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں جو پہلی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں در حقیقت بنیادی طور پر قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہوں، تو میں آج سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اس شہادت کے حوالے سے امت مسلمہ کی غرض تاسیس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس مقصد کے لیے قائم فرمایا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اور شاید آپ میں سے بہت سے حضرات اس پر حیران بھی ہوں، کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شہید یا شاہد کا لفظ تعین کے ساتھ حتمی اور قطعی طور پر مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں آیا ہو۔ عام مفہوم جو شہید کا ہم لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، جس کی گردن اللہ کی راہ میں کاٹ دی گئی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی نقد حیات جو ہے پیش کر چکا، وہ شہید ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شاہدہ شاہدن، شہدہ یشہدو، شاہدن شہیدن، یہ بے شمار مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ سوائے ایک مقام کے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، جس میں امکان ہے، وہاں بھی قطعی اور یقینی طور پر نہیں بلکہ امکان ہے کہ وہاں معنی جو ہے شہید کے یا شہداء کے وہ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے جائیں، ورنہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے قرآن مجید میں ہر جگہ لفظ قتل ہی آیا ہے۔ میں نے سب سے پہلی آیت آج آپ کو سنائی، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں کبھی نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یا شہید کا لفظ نہیں آیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ مضمون زیادہ شاندار الفاظ میں آیا ہے اگلی سورت جو ہے سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق مل رہا ہے، انہیں رزق پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر سورہ آل عمران ہی میں اس کے آخر میں پھر آیت آئی ہے، بڑے بڑے جو اعمال صالحہ ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہاں بھی لفظ قتلوا آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو کافروں کو قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں سوا ایک آیت کے، سورہ آل عمران ہی کی وہ آیت ہے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو چرکا لگا، زخم آیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے،
حضور کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ بے ہوش بھی ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ قتل ہو گئے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کے دل ظاہر بات رنجیدہ تھے۔ بالآخر اللہ نے فتح دے دی اور بچا لیا، لیکن اتنا بڑا چرکا جو لگا تھا اس پر جو دل رنجیدہ تھے، زخمی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے مسلمانوں اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے، تمہیں زخم لگا ہے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو 1 سال قبل ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے۔ آج تمہارے 70 شہید ہوئے تو 1 سال پہلے میدان بدر میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے۔ پھر تمہارے ہاں کوئی بہت بڑے سردار جو ہیں وہ قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، سوائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن وہاں تو اکثریت جو ہے وہ قریش کے سرداروں کی تھی، چوٹی کے سردار۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا، عقبہ ابن ابی معیط مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب مارے گئے۔ وہ تو ایک ابو سفیان بچ گیا، اور وہ اس لیے بچ گیا کہ وہ قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، وہ جنگ میں شریک نہیں تھا، اور اسی لیے بعد میں پھر اسی کے ہاتھ میں قیادت آ گئی اور قریش کی سیادت جو ہے وہ اسی کو نصیب ہو گئی۔ بہرحال اس پر اللہ فرماتا ہے کہ رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہے یہ ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی اونچائی ہے تو کبھی نیچائی بھی ہے، کبھی فتح ہے تو کبھی شکست بھی ہے، تاکہ سرد و گرم کا تجربہ ہو جائے، جسے آپ کہتے ہیں سرد و گرم چشیدہ۔ اگر اچھے ہی اچھے حالات رہیں تو پھر کردار میں پختگی کہاں سے آئے گی، صلابت کہاں سے آئے گی؟ کردار جو ہے اور کیریکٹر کے اندر ایک آہنی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر آزمائش بھیجی ہے تاکہ ایک تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ لے کون حقیقی مومن ہے، جو ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہر حال میں کھڑے رہتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان بہت گہرا اتر چکا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کروا لے اور مرتبہ شہادت کے اوپر ان کو جو ہے فائز کروا دے۔ صرف یہ ایک آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں یتخذ منکم شہداء، حالانکہ یہاں بھی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ یہاں اس کا امکان ہے کہ یہاں لفظ شہید سے مقتول فی سبیل اللہ مراد لیا جائے۔ اب آئیے، اگر قرآن کی اصطلاح جو ہے اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینے، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی دے دینے، اس کی اصطلاح قرآن میں شہید نہیں ہے، پہلے یہ سمجھیے کہ یہ شہید پھر قرآن مجید میں کس معنی میں آیا۔ دیکھیے، شہدہ یشہد شاہد، اس کے معنی لغت میں بنیادی طور پر ہے موجود۔ شاہد آتا ہے غائب کے مقابلے میں، شاہد و غائب۔ شاہد وہ ہے جو موجود ہے، اور جو نہیں ہے وہ غائب ہے۔ پھر جو شاہد ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے کیا واقعہ ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں، لہذا اس میں دیکھنے کا مفہوم بھی شامل ہو گیا۔ پھر اگر کوئی وہ بڑی ہستی ہے تو وہ اگر دیکھ رہی ہے تو اس میں نگرانی کا مفہوم شامل ہو جائے گا کہ بڑی شخصیت ہے، وہ اگر دیکھ رہی ہے تو وہ نگرانی کر رہی ہے۔ چوتھے معنی، ظاہر بات ہے کوئی حادثہ ہے، کوئی وقوع ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، تو جو وہاں موجود ہوگا وہی تو عینی گواہ ہوگا، لہذا یہاں سے گواہ کے معنی میں آیا کہ شہادت کے معنی گواہی۔ اب یہ معلوم ہے آپ کو قرآن مجید میں شہادت کا نصاب دیا گیا ہے۔ اگر تم کوئی مستقبل کا سودا کرو، لین دین کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر شہید بنا لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، یا تو تم میں سے 2 مرد ہو، یا اگر نہیں تو پھر 1 مرد اور 2 خواتین۔ تو یہاں شہادت کے معنی گواہی۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، آپ کا کوئی دوست ہے، مددگار ہے، مخلص ہے، اگر آپ پر کوئی مصیبت کسی جگہ آ گئی ہے، اگر وہ موجود ہوگا تو مدد کرے گا، لہذا شاہد سے مراد مددگار کے بھی ہے۔ اب یہ میں نے 4-5 معنی آپ کو بتایا۔ بنیادی معنی موجود ہونا، جو موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے۔ موجود کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دوں۔ ولید بن مغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا
مودودا وبنین شہودا، چھوڑو اے نبی مجھے اور اس شخص کو جس سے میں نبٹ لوں گا۔ ولید ابن مغیرہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، جسے میں نے بہت سا مال دیا اور مال بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس کی جائیداد مکے میں بھی تھی اور طائف میں بھی تھی، بڑا سردار تھا، بہت مالدار تھا، اور مال کے علاوہ میں نے ایک اور احسان اس پر کیا، وہ بیٹے دیے جو موجود رہتے ہیں سامنے۔ یہ اصل میں یہاں بنین شہودہ میں خاص کیا لفظ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے کسی کو بیٹے دیے ہیں، لیکن وہ بیٹے تلاش معاش میں کہیں گئے ہوئے ہیں، کوئی دبئی چلا گیا ہے، کوئی کہیں اور چلا گیا ہے، کوئی امریکہ چلا گیا ہے، اور گھر میں جو ہے اب سناٹا ہے، بوڑھا بوڑھی رہ رہے ہیں۔ تو بیٹے تو دیے اللہ نے، لیکن بیٹے سامنے موجود نہیں ہیں۔ بڑی حسرت ہوتی ہے، بسا اوقات موت واقع ہو جاتی ہے اور بچوں کا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ نے اتنی آسودگی دی ہو، ایسے حالات اچھے ہو کہ گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہو، تو بیٹے سامنے رہیں گے، آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے۔ لہذا فرمایا بنین شہودا، ہم نے اسے بیٹے دیے جو موجود رہتے سامنے۔ اسی طریقے سے شہود کے معنی دیکھنے کے جو میں نے عرض کیا، تو یہ بھی آخری پارے کی جو صورت ہے جس میں کہ وہ جو اہل ایمان جو موحدین تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود الذین، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان موحدین جو ہے انہیں ستا رہے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، آگ کی خندق کھود دی گئی تھی اور اس میں آگ بھر دی گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کو، اور جو موحدین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک یہودی بادشاہ تھا ابو نواس جس کے ہاتھوں یہ پرسیکیوشن ہوئی تھی شدید ترین حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی، جو موحد تھے اس وقت تک ابھی تسلیس کا ان کے اندر جو ہے چرچا نہیں ہوا تھا، وہ اصل میں موحد تھے۔ انہیں جلایا، اور پھر یہ کہ نہ صرف جلایا بلکہ خندق کے کنارے بیٹھ کر تماشا بھی دیکھ رہے تھے، کیسے چیخ پکار کر رہے ہیں، کس طرح کا حال ان کا ہو رہا ہے، تماشا کر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، تو وہاں موجود بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ تیسری بات میں نے آپ سے عرض کی، گواہی، اور یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی آپ سے مثال بھی عرض کر دی کہ شہادت جو ہے وہ در حقیقت اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، مستقبل کا سودا ہو رہا ہے، تو اسے لکھ لو، فاکتبوہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ واستشہدوا علیہ شہیدین، دو گواہ بنا لو۔ اب آئیے تیسری بات، شہادت بمانی مدد، یہ بھی قرآن مجید میں آیا، چنانچہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج فرمایا کہ اے مشرکو، اے کافرو، اے قرآن کا انکار کرنے والو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے فی الواقع کہ یہ قرآن جو محمد پیش فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، تو تمہیں چیلنج ہے، تم ایک اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے سورتیں بہت چھوٹی بھی ہیں، سورۃ العصر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الکوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، تو 3 آیتوں کے ہم وزن بھی قرآن جیسا کلام بنا کر اگر لے آؤ، وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو تمہارے مددگار ہیں، شعراء ہو، خطباء ہو، ادباء ہو، سب کو بلا لو، سب سے مدد لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں شہید کے معنی مددگار۔ اسی طرح سورہ فتح کے آخر میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر، اور کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے ان کی مدد کے لیے۔ کوئی مدد کرے نہ کرے، کوئی مدد کرے گا اپنی فلاح کے لیے، اپنی اخروی نجات کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نے لغوی جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے یہ مفاہیم ہے لفظ شہدہ، یشہد، شاہد، شہید۔ اب آئیے اصل میں قرآن مجید کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ گھومتا ہے گواہی کے گرد۔
انبیاء اور رسول علیہم السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، ان کا فرض منصبی کیا تھا، وہ کس لیے بھیجے گئے؟ اس کے لیے جو اصطلاح ہے کار نبوت کے لیے، وہ شہادت ہے، گواہی دینا۔ وہ سب سے پہلے خود گواہی دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی خطبہ جب ارشاد فرمایا تھا، اپنے قریبی عزیزوں کو چونکہ حکم آیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کر دیجئے، تو تمام بنو ہاشم کی دعوت کی، دعوت طعام، کھانا کھلایا، اور پھر کھڑے ہو کر آپ اپنی دعوت پیش کرنا چاہتے تھے۔ ابو لہب وغیرہ نے ہوٹنگ کی، شور مچایا، فکرے چست کی اور چلے گئے، بات نہیں سنی۔ لیکن حضور نے پھر چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، علی دعوت طعام کا پھر اہتمام کرو۔ پھر بلایا، تمام بنو ہاشم کھانا کھا کے جب فارغ ہو گئے تو اب آپ حضور کھڑے ہوئے۔ تو اس مرتبہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، اب تو یہ کہ سن لے کہتے کیا ہیں۔ اس پر حضور نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر کہ تم میں سے ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہارا ہی ایک فرد ہوں، تمہارے ہی قبیلے سے میرا تعلق ہے، یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم میرے اعزا ہو، اقربا ہو، لہذا تمہارے لیے تو بالخصوص الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، اور پوری نوع انسانی کی طرف بھی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ شہادت گواہی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج بھی یہ گواہی جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا شاہدرہ ہے۔ آج ہی کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، عیسائی، یہودی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئے، یہ شاہدرہ ہے۔ تو شہادت گواہی دینا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں پہلا رکن یہی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا رمضان مبارک کا، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا اللہ کے گھر کا۔ تو یہ ہے گویا کہ نقطۂ آغاز، اسلام کا نقطۂ آغاز بھی شہادت ہے۔ اسلام میں داخلے کا شاہدرہ، داخل ہونے کے لیے جیسے دہلی سے پرے جمنا کے پار شاہدرہ تھا، لاہور میں بھی راوی سے پار جو ہے وہ شاہدرہ ہے، پہلے شاہدرے میں آپ آئیں گے جو دروازہ ہے تبھی تو شہر میں داخل ہوں گے۔ تو یہ شاہدرہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس سے آگے لفظ یہ چلتا ہے، اللہ کا جو پیغام آ رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا، یہ نبی کا فرض ہے، رسول کا فرض ہے۔ اسے ہر شے کی گواہی دینی ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا فرمان ہے۔ یہ گواہی زبان سے بھی دینی ہے، عمل سے بھی دینی ہے، کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں خود عمل کر رہا ہوں۔ بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، سب سے پہلے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والا میں ہوں۔ انا اول المومنین، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو در حقیقت محمد الرسول اللہ ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اہل ایمان جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو اس اعتبار سے نبی جو بات کہتا ہے عمل میں اس کی گواہی پیش کرتا ہے، یہ عملی گواہی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے بہت سے واعظ ہیں، واعظ بہت اچھا کہتے ہیں،
اپنا کردار جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے، لہذا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لوگ بھی جانتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سن لو بس، باقی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو، مایوس ہو جاؤ گے، بددل ہو جاؤ گے۔ جو کہہ رہے ہیں اچھی بات کہہ رہے ہیں، سنو، جس حد تک عمل کرنے کی توفیق کو عمل کر لو۔ لیکن یہ کہ رسول کا کام کیا ہے؟ قولی گواہی، پھر عملی گواہی۔ اور جو آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، ان کے لیے گواہی بہت کٹھن اللہ تعالی کی طرف سے فرض کر دی گئی۔ انہیں ایک پورا دین دیا گیا، پورا نظام زندگی دیا گیا۔ اس نظام زندگی کی دعوت دینا، اسے پیش کر دینا قرآن کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے، یہ تو ایک گواہی ہوئی۔ جب تک اسے قائم نہ کر دے، اس کا عملی نمونہ دکھا نہ دے، جیسے انفرادی زندگی میں قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اسی طرح اجتماعی سطح پر دین کی دعوت بھی پیش کی جائے اور دین کا ایک نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے، یہ شہادت کی بلند ترین منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے ضمن میں یہ لفظ جو ہے بہت جامع لفظ کی حیثیت سے آیا ہے۔ سورہ مزمل میں ایک کے صیغے میں آیا، واحد کے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو اے قریش، اہل عرب، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے ایک رسول اپنا بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ تو شاہد ہوتا ہے رسول۔ لیکن یہاں ذرا ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، شہادت آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے حق میں جائے گی تو کسی کے خلاف۔ ایک مقدمہ ہے، آپ گواہ کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے، کسی فریق کے، یا مدعی کے حق میں تو مدعا علیہ کے خلاف جائے گی، مدعا علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف جائے گی۔ تو اس کے لیے جو قرآن مجید میں عربی زبان میں اس کو صلہ کہتے ہیں، پریپوزیشن انگلش میں جسے کہا جاتا ہے صلہ، شہادت کسی کے حق میں ہے تو وہ لام کے ساتھ آئے گا، شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی۔ اور شہادت کسی کے خلاف ہے تو علیہ کے ساتھ آئے گا، شہیدہ علیہ، اس نے گواہی دی اس کے خلاف۔ اب اس کی مثال دیکھیے، لام کی مثال سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اہل ایمان، پورے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ شاہدین للہ، شہداء للہ، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ یہاں لام بھی آ گیا، اعلی بھی آ گیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لام آ گیا، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے قرابت داروں کے خلاف چلی جائے۔ اسی طریقے سے اصل میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہو جانی چاہیے، چھوٹی سی مختصر سی۔ حضور نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک۔ یہ قرآن یا تو دلیل ہے